اور جو دعویٰ انہوں نے کیا وہ کس حد تک درست ہے؟ کہوں گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ پاکستان میں فرینکلی جو اس وقت کی سچویشن ہے کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم سول ملٹری ایک پیج پہ نہ ہو۔ اس وقت جو سچویشن ہے، جو ہماری چاہے وہ معیشت کی مشکلات ہوں، چاہے ہماری خارجہ مشکلات ہوں، چاہے افغانستان آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک پیج کے اوپر رہیں۔ اور اگر پاکستان کی کوئی اسٹرینتھ ہے اس وقت تو وہ ہے ہی یہ کہ پاکستان کی سول حکومت اور ملٹری کے درمیان اس وقت کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور بہت اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے اور اسی اسٹرینتھ کے بل کے اوپر ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ادروائز ہمارے یہ مشکلات بہت بڑی ہیں ہمارے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے افغانستان کا ذکر کیا۔ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں آپ کی پارٹی کے، انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ وزیر اعظم افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے مزید 6 ماہ جو سابق یا انکمبنٹ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو رکھنا چاہتے تھے، جنرل فیض حمید صاحب کو، تو یہ بات بھی ہوئی، وزیر اعظم نے اس کا اظہار کیا کہ چونکہ وہ کیبنٹ کے اندر اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے انڈر کور ہوتی ہے، so I would not like to comment on that۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سول ملٹری تعلقات کی جب بات ہوتی ہے تو اور مریم نواز اور شاہد خاقان کا آپ نے بیان بھی سنا، ٹڈی دل کا معاملہ ہو، این سی او سی کووڈ کے حوالے سے ہو، گلگت بلتستان کا معاملہ ہو، تو ان تمام معاملات پہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے افواج پاکستان کو کہا کہ آپ اس میں حکومت کی مدد کریں، تو یہ قانون کے مطابق تھا یا اس میں کوئی چیز غلط ہے؟ اور اس پہ جو سیاسی اعتراضات اٹھتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر معاملے پہ آپ فوج کو آگے کر دیتے ہیں، تو یہ جسٹیفائڈ کرٹیسزم ہے یا کہ ان کا جو ٹیمپلیٹ ہے اور جن اینکوں سے وہ کرنٹ تعلقات کو دیکھ رہے ہیں وہ پرانی اینکیں جو انہوں نے ابھی تک تبدیل نہیں کی، اور پھر آئی سی آئی جے انٹرنیشنلی بھی جو سوالات وزیر اعظم کو بھیجتی ہے، یہ سارا اس ایجنڈے میں ہے کہ کہیں نہ کہیں دراڑ ڈالی جائے ان سول ملٹری تعلقات میں؟ پاکستان کے اندر فرینکلی پالیٹکس ہے ہی یہ، آپ صرف اپوزیشن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی فوج میں اور حکومت میں اختلاف ہو، ہم فوج کے ساتھ مل جائیں اور مل کے حکومت کے خلاف سازش کریں اور ان کو فارغ کر لیں، اور پھر ہم حکومت میں آ جائیں، پھر وہ 3 سال بعد دوسرا آ جائے، پھر ادھر ہو جائے۔ یہ پاکستان میں ایک مستقل، خصوصاً 70s کے بعد، تو بلکہ 70s کیا شروع سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک ہم بڑی اصلاحات کے لیے آگے، میں تو اپوزیشن سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں جب تک پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم بڑے ریفارمز کے لیے مل کر آگے بات نہیں کریں گے، دیکھیے اس کے یہ تو سلسلہ پھر چلتا رہے گا، کیونکہ الیکشنز کے اندر اگر آپ فار ایگزامپل پرائم منسٹر صاحب آپ بار بار کیا الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں الیکشن پروسیس کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن ہونے ہی دھاندلی کے اوپر ہے، تو پھر پولیٹیشنز کا انٹرسٹ نہیں رہتا ریفارمز کرنے کو۔ سو میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے میں ان سے 100% متفق ہوں، کہ جب تک ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، نیب کے ریفارمز کے اوپر اور دیگر بڑے ریفارمز کے اوپر ہم بیٹھتے نہیں، پولیٹیشنز خود نہیں بیٹھتے، یہ سسٹم کا جو اصل استحکام ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جو آپ کو فوج کو جو ایک ہی بات ہے جو سسٹم کو استحکام دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہوں اور ایک ساتھ نظر آئیں۔ جو ہی اگر آپ کو فوج اور حکومت ایک ساتھ نظر نہیں آتے، پورا سسٹم ہمارا بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک خرابی ہے، وہ ظاہر ہے پولیٹیشین دور نہیں کریں گے تو یہ رہے گا۔ اور لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب، آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی، وہ تو فوری الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہا انہوں نے کیا مطالبہ کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ملک کے اندر جو اس وقت بدترین صورتحال ہے، کمر توڑ مہنگائی، آئے دن بجلی گیس کے جو بم گرائے جا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، آٹے اور چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی تباہی، اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر بدترین صورتحال دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔
تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے ہم سب کا کہ اس ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا۔ اور سابق وزیر دفاع پارلیمنٹرین خواجہ آصف نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ کسی وقت بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اس حکومت کا بستر کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا لیڈر آف دا اپوزیشن خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی حکومت کا بستر گول ہو سکتا ہے، شہباز شریف انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کتنے جسٹیفائیڈ ہیں ان کے یہ بیانات اور دعوے؟ اصل میں جسٹیفائیڈ اس لیے نہیں ہے، دیکھیے اس ریجن میں اس وقت اگر کوئی ایک ملک سٹیبل ہے تو وہ پاکستان۔ آپ باقی تمام حالات یہاں پہ دیکھ لیں، جس قسم کی سچویشن جو ہے وہ جا رہی ہے، اگر پاکستان بھی ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو یہ ریجن پوری کی پوری ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی۔ الیکشن کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہے، ایک بہت بڑا پروسیس ہے، بڑا پیچیدہ پروسیس ہے، اور اس کے اندر جب اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر آپ، اور میں نے دوبارہ جس سے آپ سے پہلے بات کہی، ہمارے ہاں سیاستدان اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اب یہ جو شہباز شریف نے بات کی یا خواجہ آصف نے بات کی کہ الیکشن الگ سے ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا، دوبارہ پارٹیز کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایکچولی نون لیگ تو شاید راؤٹ ہی ہو جائے کیونکہ ان کا پاس لیڈر ہی نہیں ہے اس وقت۔ تو صرف وہ ان کا مقصد الیکشن کرانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے تاکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو یا تو وہ ختم ہو جائیں یا وہ سلو ہو جائیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے سمپل بات ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں نیب لاز ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی کوشش کی ہے، اپوزیشن آئے بتائے کہ نیب لاز میں یہ خامی ہے، ہم اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ڈالتے ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیں۔ الیکٹورل ریفارمز ہم نے اپنے پیش کیے ہیں، آپ بتائیے کہ الیکٹورل ریفارم صحیح نہیں ہے، ان میں یہ خامی ہے، اس کو بدل کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف ہر وقت اپنے کیسز کو ہی دیکھ کے اپنی ساری اسٹریٹجیز بنائیں اور آپ یہ کریں کہ نہیں میرے کیس ٹھیک ہونے چاہیے، باقی پورا ملک یا پورا نظام جو ہے پورا نظام بھاڑ میں جائے، تو اس کو آپ پھر کیسے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ پھر تو ایسے ہی چلے گا۔ ٹھیک ہے، اداروں کی آپ نے بات کی اور نون لیگ کی پالیسیز کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ادارے اہم ہوتے ہیں، شخصیات اہم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو معاملہ نوٹیفیکیشن کا ہوا ہے، اس میں آپ کو لگا کہ کچھ ڈیویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جس میں کہ شخصیات پہ انحصار کیا جا رہا ہے رادر دین کہ ادارے پہ انحصار کیا جائے؟ شخصیات کا یا اداروں کا اس میں پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی ایسے صاحب ہم سارے انسان ہیں، انسانوں میں جو کئی دفعہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، کئی دفعہ انڈرسٹینڈنگ ایشوز کی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، یا آپ سمجھیے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ایک کی اور ہوتی ہے دوسرے کی اور ہوتی ہے۔ سو الٹیمیٹلی ہم سارے انسان ہیں، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کو ہمارے میں کیپیسٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو سدھارنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کمیونیکیشن میں یا اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی تو وہ انشاءاللہ ہم نے سدھار لی ہے، ٹھیک ہو جائے گا کام۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ سدھر تو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہے کہ ہو از ریسپانسبل فار دا میس، یہ معاملہ خراب کس وجہ سے ہوا، کس نے کیا؟ میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ انسان ہے نا دونوں طرف، کوئی بھی کمیونیکیشن کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں پھر باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے اس کے اندر شاک ایبزارب کرنے کی صلاحیت زیادہ نہیں، جو کہ ایک بڑی ڈیموکریسیز میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں شاک ایبزارب کرنے کی صلاحیت چونکہ بالکل نہیں ہے، تو چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ سو یہ ایک میجر ایشو ہے ہمارے نظام کے ساتھ، اور یہ اس کو وقت کے ساتھ ہی یہ بہتر ہوگا۔ اور اس سے پہلے جیسا میں نے آپ کو عرض کیا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں ایک دراڑ بالکل دراڑ تک نہ ہو، اور وہ بالکل اکٹھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ یہ بہت اہم ہے پاکستان کے۔ اچھا منسٹر صاحب، آپ کی حکومت کا باقاعدہ طور پہ نعرہ تھا مینیفیسٹو احتساب احتساب احتساب۔ اب آپ ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 لے آئے ہیں،
اور اس میں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ نیب کے اندر بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ آج تمام ریجنل نیب ہیڈ کوارٹرز کو ایک خط نیب کی طرف سے گیا ہے کہ جناب نیب ہیڈ کوارٹر از سیکنگ گائیڈنس آف دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ریگارڈنگ کویشچنز آف انٹرپریٹیشن اینڈ کلیریفیکیشنز آف سم پوائنٹس. It is therefore apprised that decision on all matters will be kept in abeyance till receipt of advice from the Ministry of Law and Justice. تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آن گوئنگ کیسز تھے خاص طور پہ اپوزیشن کے، آپ لوگ تو کہتے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں نہیں دیں گے، آپ نے این آر او دے دیا اور نیب کب کہہ رہا ہے کہ جناب تمام کیسز ہیلڈ ان ابینس کریں جب تک گائیڈنس نہیں ملتی منسٹری آف لا سے؟ آلریڈی گائیڈنس جو ہے وہ ان کو دے دینی چاہیے. دیکھیں یہ جو قانون ہے اس کے اندر 2-3 بڑی واضح چیزیں. پہلے تو اگر آپ وزیر اعظم صاحب نے میرا خیال 3 مہینے بعد جب حکومت سنبھالی تھی تو پنجاب میں وہ تشریف لے کے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نیب سے میں یہ کہتا ہوں ہر کیس میں ہاتھ نہ ڈالیں، اپنے 10 15 20 جو ٹاپ کے کیسز ہیں آپ ان کو منطقی الزام تک پہنچائیں. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ نیب نے اپنے آپ کو اتنا بڑا، دیکھیے مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ ڈسپیوٹس میں اگر ہیں یا پرائیویٹ فراڈ ہے تو اس کے لیے ادارے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایف آئی اے ہے، ہمارے پاس اینٹی کرپشن ہے، ہمارے پاس پولیس ہے. نیب ایک خاص مقصد کے لیے ریز کی گئی تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پاکستان کے ہائی اینڈ مائٹی ہیں ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ آپ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ نیب کی جو اصل کیسز ہیں ان کی طرف نیب کا کوئی دھیان نہیں تھا اور وہ چھوٹے کیسز میں جو ہے الجھی ہوئی تھی. تو یہ قانون لانے کا بڑا اسپیسیفک مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ نیب بڑے کیسز کے اوپر توجہ دے، چھوٹے کیسز کو ایف آئی اے کے لیے، پولیس کے لیے، اینٹی کرپشن کے لیے چھوڑ دے. اور یہ جو بڑے کیسز ہیں لوگ تھک گئے ہیں. دیکھیں ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ جی آپ پیسے کتنے ریکور کریں گے، آپ ان کو جو ہے وہ چوروں کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم نے جو کام کرنے تھے ہم نے تفتیش کے لیے ان کو کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم نے کیسز میں اداروں کو کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اس کے باوجود دیکھیے شہباز شریف آج اگر باہر ہے، جیل سے باہر ہے تو کیوں باہر ہے؟ 6 مہینے ہو گئے نیب کی کورٹ میں جج ہی نہیں لگا. اس کے بعد مریم نواز شریف 15ویں پیشی جو ہے وہ یہاں سے ایڈجرمنٹ دے رہی ہیں. تو مجھے آپ بتائیے اگر لوگ تھے، لوگوں کو تو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے یا ادھر کیا ہو رہا ہے، لوگ رزلٹ چاہتے ہیں. اب اس نظام میں رزلٹ جو ہے وہ آتے آتے 10-10 سال لگ جاتے ہیں تو لوگ تھک جاتے ہیں. سو ہمارا ماننا صرف یہ ہے، وزیر اعظم نے اس لا میں بھی بڑی اسپیسیفک بات ہے، ہم چاہتے ہیں بڑے کیسز کنکلوڈ ہوں اور پیسہ جو اربوں روپیہ باہر ہے وہ واپس آئے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں. منسٹر صاحب، اپوزیشن کی طرف سے یہ اعتراض آ رہا ہے اور خاص طور پہ جو سیکشن 2 میں آپ نے ایگزیمپشنز دی ہیں، وفاقی کابینہ کے فیصلے، صوبائی کابینہ کے فیصلے، ای سی سی کے فیصلے، این ای سی، کہ نیب قوانین کا اطلاق ان پہ نہیں ہوگا اور یہ مبرہ ہوں گے. تو اپوزیشن کہتی ہے آپ نے اپنی حکومت کو اور اپنے جو فیصلے ہیں جو بڑے بڑے اسکینڈلز ہوئے اپنے آپ کو آپ نے این آر او دے دیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات تو یاسر شریف صاحب، صوبائی کابینہ اور فیڈرل کیبنٹ کے خلاف تو نیب پروسیڈ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو مطلب عقل سے ہی باہر ہے کہ آپ کہیں کہ وفاقی حکومت، فیڈرل کیبنٹ کیا ہے؟ فیڈرل کیبنٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ماتحت ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ تفتیش شروع کر دے. فیڈرل کیبنٹ کے تو چاہے پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کا تمام ادارے ہیں ماسوائے جوڈیشری کے، جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ آرگن ہے اسٹیٹ کا، باقی حکومت کے تمام ادارے وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں ان ون وے اور ادر. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی تفتیش کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. اب اگلا معاملہ دیکھ لیے ای سی سی وغیرہ یا جس طرح کے بورڈز کی ہے، یہ خود اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ ریز ہی مثلا بیل جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹرائل کورٹ کے پاس، یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی. میں یہ ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیں یا نہیں لائیں، آپ اپنی تجاویز لے آئیے. ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ لانا ہے، اپوزیشن کی مرضی سے لے آئیں گے، اس کو یہ چیزیں ہٹا دیں گے جس کو وہ کہتے ہیں نہیں لانا. رائٹ منسٹر صاحب، جہاں سے موضوع کا آغاز کیا تھا ایک جاتے جاتے سوال، وزیر اعظم کی نوٹیفکیشن کے معاملے پہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ ناراضگی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنرل باجوہ کے ساتھ کا بہت احترام ہے پرائم منسٹر صاحب، اور ان کی جو تعلق کی نوعیت ہے وہ بڑی ایک ذاتی نوعیت ہے اور قطعی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ پرائم منسٹر صاحب کا کوئی جنرل باجوہ صاحب سے اس طرح کا کوئی اختلاف والی بات ہو. مس انڈرسٹینڈنگ, مس کمیونیکیشن, یس. ناراضگی اختلاف نہیں. ناراضگی تو ہے ہی نہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہے. عمران خان نے کہا اگر فوج کی عزت ہے تو وزیر اعظم کی بھی عزت ہے. عامر ڈوگر صاحب, میں نے دوبارہ کہا یہ کیبنٹ میں اگر کوئی بات ہے, ڈوگر صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے انوینٹ کر لی کوئی ایسی بات ہے. رائٹ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.